بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایران کے دلکش اور زرخیز علاقے میں ایک عظیم سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھی شاہ فریدون، نہایت جابر مگر اپنی بیٹی شہزادی زہرہ سے بے حد محبت کرنے والا انسان تھا۔ زہرہ حسن و جمال کا پیکر تعلیم یافتہ ذہین اور نرم دل شہزادی تھی۔ ہر طرف اس کے حسن کے چرچے تھے، لیکن اس کا دل محبت کی تلاش میں تڑپتا تھا۔ اسے شان و شوکت، محلوں، زیورات، بادشاہوں کے رشتے نہیں لبھاتے تھے۔ شہر کی فصیل کے باہر ایک پرانا برگد کا درخت تھا۔ اس کے نیچے ایک جوان فقیر بیٹھا کرتا۔ نام تھا ریاض۔ وہ نہایت سادہ درویش صفت اور صاحب دل انسان تھا۔ لوگوں کی دعائیں، اشعار اور معرفت کی باتیں سنانے والا فقیر، جو خود تو کچھ نہ رکھتا تھا مگر دلوں کا بادشاہ تھا۔ ایک دن شہزادی زہرہ شاہی محل سے نکل کر عام لوگوں کی زندگی دیکھنے کے لیے سادہ لباس میں نکلی۔ جب وہ فقیر ریاض کے پاس پہنچی تو وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھا۔ ایک شعر کہہ رہا تھا، نہ تخت چاہیے نہ تاج کی طلب ہے، ایک نظر محبت بس یہی سبب ہے۔ زہرہ رک گئی، اس کے دل کو کچھ محسوس ہوا۔ اس فقیر کی باتوں میں کچھ ایسا سچ، ایسی روشنی تھی جو اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ زہرہ روزانہ سادہ لباس میں آتی، ریاض کی باتیں سنتی، سوال کرتی، اور دھیرے دھیرے ان دونوں کے درمیان ایک پاکیزہ تعلق پروان چڑھنے لگا۔ ریاض نہیں جانتا تھا کہ وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اور زہرہ کو اس کا فقیر ہونا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ایک دن زہرہ نے پوچھا، اگر تمہیں بادشاہت ملے تو کیا کرو گے؟ ریاض نے ہنستے ہوئے کہا، اگر بادشاہت ملی تو اسے خیرات کر دوں گا، مجھے تو دلوں کی بادشاہی چاہیے۔ یہ بات زہرہ کے دل میں اتر گئی۔ وہ جان گئی کہ یہی وہ مرد ہے جسے وہ چاہتی ہے۔ مگر جیسے ہی شہزادی کے عشق کا راز فاش ہوا، محل میں ہنگامہ مچ گیا۔ شاہ فریدون نے غصے میں آ کر زہرہ کو محل میں قید کر دیا اور ریاض کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ مگر جب سپاہی برگد کے نیچے پہنچے، ریاض وہاں نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ خواب بن کر اڑ گیا، کچھ نے کہا وہ جنگل کی راہ پکڑ گیا۔ شہزادی نے کھانے پینے سے انکار کر دیا، اس کی آنکھوں میں صرف ریاض کا چہرہ رہ گیا۔ دن، ہفتے، مہینے گزر گئے، زہرہ کی حالت بگڑتی گئی۔ پھر ایک رات بادشاہ کو خواب آیا۔ خواب میں ایک بزرگ نے کہا، جس فقیر کو تم حقیر سمجھ رہے ہو وہ اللہ کا دوست ہے۔ اگر تم نے زہرہ اور ریاض کی محبت میں رکاوٹ ڈالی تو تمہاری سلطنت برباد ہو جائے گی۔ بادشاہ ہڑبڑا کر جاگا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ فقیر کو ڈھونڈا جائے اور زہرہ کو رہا کیا جائے۔ کچھ دن بعد ریاض خود ہی محل کے دروازے پر آ گیا۔ نہ خشم نہ شکایت، بس ایک سکون اور عاجزی لیے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ جب زہرہ اور ریاض ایک دوسرے کے سامنے آئے تو وقت تھم گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی، درد اور وفا کا رنگ تھا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی خواہش کے احترام میں ریاض کو عزت سے محل میں بٹھایا۔ لیکن ریاض نے کہا، میں محل میں نہیں رہ سکتا، مگر زہرہ میرے ساتھ چلے تو میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پالوں گا۔ زہرہ نے کہا، جہاں تم ہو وہی میرا محل ہے۔ یوں شہزادی زہرہ نے سب کچھ چھوڑ کر ریاض کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا بسے۔ محبت، معرفت اور سچائی کی وہ داستان آج بھی ایران کی ہواؤں میں گونجتی ہے۔